السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کے دل کو چھو جاتا ہے، اللہ's پلان۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سب کچھ بگڑ رہا ہے؟ آپ نے دعا کی لیکن جواب نہیں ملا، آپ نے پلان بنایا لیکن سب کچھ ٹوٹ گیا، آپ نے محنت کی لیکن آپ کو سکسیس نہیں ملی؟ تو یاد رکھیں، یہ انکار نہیں ہے، یہ اللہ کی ری ڈائریکشن ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ ہر چھپی ہوئی چیز میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو بری لگے جبکہ اس میں آپ کے لیے بھلائی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگے لیکن اس میں آپ کی برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ اپنی زندگی کو صرف آج کے نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ جب سب کچھ چھینتا ہے، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کچھ بہتر بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ ناو کو توڑ دیا گیا، بچے کو مار دیا گیا، دیوار کو اٹھایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز پہ حیران ہوئے، لیکن سب کچھ اللہ کا پلان کا حصہ تھا۔ جب زندگی سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی دل ٹوٹنے پر آپ غلط رشتے سے بچتے ہیں، کبھی ڈیلے آپ کو کسی مصیبت سے بچاتی ہے، کبھی جاب چھوٹنے سے آپ اصل مقام تک پہنچتے ہیں۔ حدیث مسلم شریف میں آتا ہے، مومن کا ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے۔ خوشی آئے تو شکر ادا کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مصیبت آئے تو صبر کرے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! آپ کا غم بھی مقصد رکھتا ہے۔ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا کچھ بہتر ملتا ہے۔ یہ مصیبت دور ہوتی ہے جب آزمایا جائے۔ اگر آپ درد میں ہیں، سمجھیے اللہ آپ کو سزا نہیں دے رہا، تیار کر رہا ہے۔ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں انہیں زیادہ آزمائش ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ یتیم پیدا ہوئے، اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، بچپن میں بھی اور بڑے ہونے کے بعد بھی غم اٹھائیں، قوم سے انکار، بوائکاٹ ملی، لیکن کبھی نہیں کہا یا اللہ کیوں، بلکہ کہا اگر اللہ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ، ٹرسٹ ان اللہ's پلان۔ دیر میں رحمت، ڈیلے از خیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد ہے؟ کنویں میں ڈال دیے گئے، غلام بنائے گئے، جیل بھیجے گئے، لیکن ہر قدم انہیں مصر کے تخت تک لے گیا۔ آپ کی ہر رکاوٹ آپ کے لیے نئی راہ کا دروازہ ہے۔ اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو بھول گیا۔ کبھی کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ منزل اور بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ پروسیس پہ یقین رکھیں، دنیا انسانیت رزلٹ چاہتی ہے، لیکن اللہ کا پلان ہوتا ہے، اس سے پانی دیا جاتا ہے، انتظار ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ پھول بن جاتا ہے۔ تو جب کچھ سمجھ نہ آئے، صرف ایک بات کہنا سیکھ لیجئے، میرے رب میرے لیے بہترین پلان بنا رہے ہیں۔ اور سب کچھ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کام سنبھالنے والا ہے۔ دل کو سکون دینے والے پیغام۔ اگر آپ کا دل آج اداس ہے، یاد رکھیں اللہ نے آپ کو بھولا نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ وہی ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کا پلان کام کر رہا ہے، چاہے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ اس سے رونے میں شرم نہیں، جو دل اس نے بنایا ہے اس سے بہتر جانتا ہے۔ نماز پڑھیں، دعا کریں اور اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ ہر قدم میں حکمت ہے۔ کئی بار ہم کسی کام کے لیے دعا کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ اللہ نے سنا نہیں، چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھیں اللہ سنتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور بہترین وقت پہ جواب دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ المریم میں آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پر ہیں ان کی ہدایت اور بڑھاتا ہے۔ کبھی آپ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، کبھی آپ تنہا ہو جاتے ہیں، تو شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے اور قریب ہو جائیں۔ لوگوں سے دوری آپ کو رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، جب تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو تمہیں کسی پلان کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا پلان بہترین ہے۔ دعا کا اثر ہمیشہ ہوتا ہے۔ کبھی بار ہم کہتے ہیں میں نے تو دعا کی لیکن کچھ بدلا نہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ، آپ کی ایک دعا نے کسی مصیبت کو ٹال دیا، آپ کی ایک رات کی صلاح دعا نے آپ کی قسمت لکھ دی۔ آپ کے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی سب سے بڑی دعا قبول ہونے والی ہو۔ اپنے یقین اللہ پہ رکھیں، توکل کریں، دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔